السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يقصرون۔ بے شک وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ لوگ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور اچانک یکایک وہ لوگ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھائی ان کو گمراہیوں کی طرف کھینچتے ہیں، پھر وہ لوگ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 201 202، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پچھلی آیتوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنا، اس کی تفسیر کو سنا، خاص طور سے اس سے پہلے کی آیت کہ جب کبھی کسی کے اعتراض کرنے کی وجہ سے یا کچھ ایسی بات جو دین کی خلاف کرنے کی وجہ سے یا مشرکین یا مخالفین کی طرف سے اگر کوئی بات آ جائے اور اس وقت ایسا لگے کہ آدمی غصہ ہو گیا، اچانک جو ہے آپ سے باہر ہو گیا، تو سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ، یہ دین کا بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی برانگیختگی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ، یہ جو شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے، اس سے تو مجھ کو پناہ دے دے۔ اللہ نے کہا کہ پناہ مانگو، اللہ سننے والا ہے، تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی خاص صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اختیار کیا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کی، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اس سے رک گئے۔ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، بے شک جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کو مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، بھڑکا دیتا ہے، خلاف شرع کام کرا دیتا ہے یا کرانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی ان کے پاس اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، تذکر، تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایا اجر و ثواب کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ فوراً جو غلطی ہونے والی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اس سے فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً نیکی اور تقوی کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اطاعت و اتباع کے راستے کو اختیار کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے لگتے ہیں۔ تذکروں کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے۔ اور آگے مزید فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یکایک وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے دل کی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں۔ غلطیوں میں مزید پڑنے کے بجائے، مزید غلطی پر غلطی کرنے کے بجائے فوراً اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم کو اس کو فوراً کریکٹ کرنا ہے، ہم کو فوراً سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی یہ صفت بیان کی۔ اگلی جو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کی بات بیان کی ہے جو شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے بھائی صرف فضول خرچی کرنے والے نہیں، شیطان کے جو بھی پیروکار ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے
لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پر چلنے لگتے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے. ابھی دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کریں گے تو زبردست قسم کے اخراجات کریں گے، فل فضول خرچی کریں گے، ہر طرح کے رسم و رواج کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. اور کیا بولیں گے؟ عورت سب کر رہی ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے. اور نہیں بات بولیں گے عورت سب کر رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ارے تھوڑا بہت کر لیتا ہے ہٹاؤ. کچھ لوگوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ارے نہیں کریں گے تو گھر میں عورت سب ناراض ہو جائے گی. تو یہ سب اسٹائل ہے. شیطان ان کو اور گمراہی کے اندر لے جاتا ہے. شیطان ان کو اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اور دینی اعتبار سے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے لوگوں کا جو بنایا ہوا طریقہ ہے اس کو ماننے والے. اب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات پیش کریں گے تو مختلف قسم کو ان کے بھی اسٹائل ہیں. ان کے بھی مختلف قسم کے اسٹائل ہیں. ان کے اسٹائل کیا ہے؟ ہم لوگ ایک زمانے سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ایک اسٹائل ہے. اسی طرح سے دوسرا اسٹائل کیا ہے؟ نہیں ہمارے سماج و معاشرے کے لوگوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے، سب سے مل ملا کر کے ذرا چلنا ہے، ذرا نیوٹرل ہو کر کے چلنا ہے، ذرا سب سے مل ملا کر کے چلنا. یہ دوسرا اسٹائل ہے. اس طرح کے بہت سارے اسٹائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان کے بھائی لوگ. یہاں پر شیطان کے بھائی لوگوں سے مراد متقی اور پرہیزگار لوگ نہیں، کیونکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے روکنے والے ہوں گے. یہ متقی اور پرہیزگار لوگ. اور شیطان کے بھائی کون لوگ ہیں؟ شیطان کے بھائی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں. وہ شیطان کی پیروی کرنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اختیار کریں گے، ہر طرح کی باتیں بیان کریں گے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان ان کو اور زیادہ گمراہی میں لے جاتا ہے. ابھی نیکوکار لوگ کیا ہیں؟ متقی اور پرہیزگار لوگ. جہاں ایک غلطی ہوگی فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے عذاب کو یاد کریں گے، اس کے بے پایاں اجر و ثواب کو یاد کریں گے، اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے، تلاش کریں گے، جستجو کریں گے. یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. لیکن وہ اخوانہم، شیطان کے جو بھائی ہیں، وہ ہر حال میں شیطان کی پیروی کریں گے. ان کو دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے سوائے شیطان کی پیروی کی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ شیطان ان لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچتے لے جاتا ہے. کیا مطلب یہ کہ وہ بھی برائی کا کام کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے، اور شیطان بھی اس کو دھیرے دھیرے کھینچتا ہوا لے جائے گا. اللہ نے فرمایا یمدونہم فی الغی، ان کو گمراہی میں کھینچتے لے جائیں گے، ثم لا یحصون، اور وہ لوگ بھی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. جو انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا ہے. وہ اس کو اس کام میں ابھارتے رہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے جو بھائی ہیں، شیطان ان کو گمراہی میں اور گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کو پرکھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دینی اعتبار سے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. چاہے جس اعتبار سے بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، فوراً وہاں پر اپنے راستے کو روکنا ہے اور وہاں سے اپنا راستہ کدھر اختیار کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف. انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.